احمد کنڈی صاحب. سر میری تیاری تو کل کے لیے تھی, چلے آپ نے اٹھا دیا تو اگر مجھے 10 منٹ دے دے تو پھر میں آج پھر کر لیتا ہوں. 10 منٹ سے 1 منٹ آگے بھی نہیں ہوگا. چلے ٹھیک ہے. 10 منٹ سے 1 منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سن اے غافل صدا میری, سن اے غافل صدا میری, یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں. وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے, وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے, تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں بوستانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تحریک انصاف والو, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تحریک انصاف والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہی آئین قدرت ہے, یہی اسلوب فطرت ہے, جو ہے راہ عمل پر گام زن محبوب فطرت ہے. جناب اسپیکر صاحب, تیاری تو میری کل کے لیے تھی, آپ نے حکم فرمایا تو میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا بجٹ 2020-21 پیش ہوا, میرا تعلق ایک دیہات کے حلقے سے اور ہم پسماندہ حلقے کے لوگ جب کسی اہل علم کو دیکھتے ہیں, ڈگریوں والوں کو دیکھتے ہیں تو ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں, اور خاص کر جو اچھی انگریزی بولتا ہے تو ہم بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اور جب میں پہلے ہاؤس میں آیا تھا تو جب تیمور جھگڑا صاحب کو میں نے دیکھا تو میں ڈرتا تھا ان سے بات کرتے ہوئے. میں سمجھتا تھا شاید یہ بہت بڑی کمپنی میں کام کر کے آئے ہیں, ہماری معاشی بیماریوں کا علاج کریں گے, ہمارے صوبے کو اٹھا کر لے جائیں گے, اوپر اسد عمر صاحب ہوں گے. لیکن 2 سال کے بعد میں اپنی اس سوچ پہ پریشان ہوں. آج آپ دیکھ لیں 2020-21 کے بجٹ کو, کیونکہ ان کا مسئلہ یہ شاید 2 باتیں جناب اسپیکر, یا یہ صوبائی حکومت ہمارا مقدمہ لڑ نہیں رہی اور یا ان میں اہلیت نہیں ہے, 2 باتیں ہیں. لیکن نتیجے کو آپ چھوڑ دیں, یہ ہمارا سیاسی جو مالی مقدمہ ہے وہ وفاق کے آگے لڑ نہیں رہی, یا یہ بات نہیں کر رہے, یا ان میں اہلیت نہیں ہے, کیونکہ جو ان کی پہنچ ہے وہ ہر ایوان میں ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے. لیکن میرے صوبے کو محرومیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے چھوٹے صوبوں کے لیے شیئر بڑھائے تھے, وہ اس لیے نہیں بڑھائے تھے جو ان کو اندھیروں کی طرف دھکیلا جائے. NFC میں ہم نے چھوٹے صوبوں کو 57.5% دیا, جو تاریخ کا آج ایک ہسٹوریکل اور گولڈن پیریڈ میں لکھا جاتا ہے. 73 کے بعد ہم نے جو آئین کو, اس وفاق کو جوڑنے کی کوشش کی, وہ 18 امینڈمنٹ کا ڈاکومنٹ ہے, اور وہ چھوٹے صوبوں کو شیئر بڑھانے کا ڈاکومنٹس ہے. ہم نے جہاں پہ چھوٹے صوبے کا سیاسی مقدمہ اور مالی مقدمہ لڑا جاتا ہے اس کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی. ہم نے کونسل آف دا کامن انٹرسٹ کو مضبوط کیا, ہم نے NFC کو مضبوط کیا, ہم نے نیشنل اکنامک کونسل کو مضبوط کیا. جناب اسپیکر, ہم نے ورٹیکل شیئر بڑھایا, ہم نے ہاریزنٹل شیئر بڑھایا تاکہ میرا خیبر پختونخوا آگے جائے. اس لیے نہیں بڑھایا تھا جو ایک باہر سے بندہ آئے فائنینشیل ڈگریاں لے کے اور اپنی آواز نہ اٹھا سکے. جناب اسپیکر, میرا پانی کا شیئر آج کدھر ہے؟ 9 ملین ایکڑ فیٹ میرا پانی کا شیئر ہے, میں یوٹیلائز نہیں کر سکتا. آپ BRT بنا رہے ہیں, میرا ڈی خان چیخ رہا ہے, میری بنجر زمینیں آپ کو آواز دے رہی ہیں, میرا لیفٹ کینال آپ نے PSDP سے ختم کر دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں اڑایا آپ نے اس کو؟ اس لیے اڑایا آپ نے جو آپ باہر سے آئے اور ڈگریاں لے کے اچھی انگریزی بولتے ہو. میرا صوبہ غرق ہو رہا ہے, میری بنجر زمینیں آج پوچھ رہی ہیں. آپ کے پاس پانی کا شیئر موجود ہے لیکن آپ یوٹیلائز نہیں کر سکتے. 6 ملین ایکڑ فیٹ تک آپ یوٹیلائز کرتے ہیں, 3 ملین ایکڑ فیٹ میں ان یوٹیلائز دوسرے صوبے استعمال کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کیا بات کی؟ آپ نے CCI کی میٹنگ میں آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ CCI جس کا کنسٹیٹیوشن کہتا ہے 161 کا آرٹیکل 154 کا آرٹیکل 3 کہتا ہے the council shall have a permanent secretariat and shall meet at least once in the 90 days. آپ نے 18 مہینوں میں کتنی میٹنگ کی بتائیں مجھے؟ آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ آپ نے خط کیوں نہیں لکھا؟ میں نتیجہ نہیں مانگتا, میں پروسیجر مانگتا ہوں. CM کے پاس اختیار تھا, میرا مقدمہ کیوں نہیں لڑا گیا پانی کا؟ کیونکہ میں محروم رہوں, میں اندھیروں میں جاؤں. میرا نیٹ ہائیڈل پروفٹ 161 کا آرٹیکل 2 کہتا ہے the net profit shall be the net profit earned by the federal government or any undertaking established or administered by the federal government shall be paid to the province. جناب اسپیکر, جہاں پہ وہ ہائیڈرو اسٹیشن ہوگا, الیکٹرک اسٹیشن, اس کو پیسے ملیں گے. میرا نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا مقدمہ کیوں نہیں لڑا؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں. میرے یہ پیسے مجھے ملیں گے تو ہزارہ میں بھی کام ہوگا, ڈیرہ میں بھی کام ہوگا, مالاکنڈ میں بھی کام ہوگا. میرا آج بھی 130 ارب پڑا ہوا ہے جس کے اوپر مجھے آج بھی اعتراض ہے.
وہ 130 نہیں ہے. میرا تربیلا 80 کی دہائیوں میں بنا تھا. 40 سال سے میں پیسوں کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں. مجھے حکومت سے بھی گلہ ہے اور مجھے ریاست سے بھی گلہ ہے. جناب اسپیکر, اس ریاست نے جس کے لیے, جس کی بقا کے لیے, جس کی استحکام کے لیے, جس کی ہم نے خوشحالی کے لیے 40 سال جنگ لڑی. ہمارے بڑوں نے کہا تھا ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے, لیکن ریاست کے لیے ہم نے لڑی. اس لیے لڑی تھی جو یہ وفاق قائم رہے. لیکن آج میں اپنے پیسوں کے لیے بھیک مانگتا ہوں. نیٹ ہائیڈل مجھے نہیں دیا جاتا, پانی مجھے نہیں دیا جاتا. گندم جب میرے صوبے میں جب گندم کم ہوتی ہے تو بارڈر بند کر دیتے ہیں. ایک ڈی سی اٹھتا ہے بکھر کا, میرے ڈی خان کا بارڈر بند کر دیتے ہیں. آرٹیکل 151 کہتا ہے آپ ٹریڈ بند نہیں کر سکتے صوبوں کے درمیان. اس کا کانسٹیٹیوشنل پروسیجر موجود ہے, اس پہ پریزیڈنٹ کہے گا تب جا کے کسی پروونشل ایکٹ کے نیچے وہ ہوگا. ایک عام چھوٹا سا بابو اٹھ کے میرا بارڈر بند کرتا ہے اور میرے صوبے کے لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. مجھے نتیجہ نہیں چاہیے, مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے, لیکن آپ کی آواز کم از کم اسلام آباد کے ایوانوں میں گونجنی چاہیے. جو یہ صوبہ مانگ رہا ہے اپنا حق, کانسٹیٹیوشنل رائٹ مانگ رہے جناب اسپیکر. وہ فوڈ باسکٹ جس کے لیے لفٹ کنال تھی جناب اسپیکر, وہ آج پی ایس ڈی پی سے چلا گیا. گوملزام ایریگیشن کمانڈ ایریا کے پروجیکٹ یو ایس ایڈ کا خیراتی پیسہ ہے, لیکن میرے علاقے میں نہیں لگتا. واپس جا رہے جناب اسپیکر. اس سے بڑی نااہلی کیا ہوگی؟ پھر لوگ کہتے ہیں ہم جذباتی ہوتے ہیں. ہم جذباتی نہیں ہوتے. ہم نے اس 18ویں ترمیم کے لیے, اس چھوٹے صوبوں کے وسائل کے لیے ہم نے بی بی کی قربانی دی ہے. اور جو بھی اس 18ویں ترمیم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا, یہ 18ویں ترمیم ہماری سیاست کی تاریخ کا جھومر ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اس جھومر کو مٹانے کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دیں گے. اور جو بھی کہہ رہا ہے جو 18ویں ترمیم ٹھیک نہیں ہے وہ ہمیں بتائے. وہ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں جو آرٹیکل 160 کا 3A کہتا ہے. آرٹیکل 160 کا 3A کہتا ہے جو کسی بھی صوبے کو این ایف سی کے دیے ہوئے ایوارڈ سے اگلے ایوارڈ میں اس کا حصہ کم نہیں ہوگا. وہ ہمارے حصوں کو کم کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی صورت یہ نہیں مانیں گے. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں, خدا را آپ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں. آج آپ نے بجٹ دیا, 44 ارب کے آپ نے ڈیٹ رکھا, ڈومیسٹک لونز رکھے. میں تو فگرز میں نہیں جانا چاہتا, باقی دوستوں نے بات کی. میں کہتا ہوں میرے صوبے کا مقدمہ خدا را پیش کریں, بھرپور آواز میں گونجیں. ہمیں نتائج سے بھی سروکار نہیں, لیکن کم از کم ہمیں پتہ چلے جو جھگڑا صاحب اسلام آباد میں لوگوں کی گریبانوں کو اپنے حقوق کے لیے پکڑ رہے ہیں, ہم اس کے ساتھ ہوں گے. لیکن میرا مقدمہ جناب اسپیکر, جس دن ہمیں یقین ہو گیا جو یہ ہمارا مقدمہ لڑ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوں گے. پرویز خٹک صاحب نواز شریف کی حکومت میں تو کرتے تھے, آج یہ کیوں خاموش بیٹھے؟ جناب اسپیکر, سی سی آئی وہ فورم ہے جہاں پہ مجھ جیسے غریب صوبے کی بات ہوتی ہے. 2 سے 3 میٹنگ نہیں ہو سکی, جس کے لیے 8 میٹنگ ہونی چاہیے. 90 ڈیز جناب اسپیکر میں اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس مانگ رہا ہوں. میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہا. نیٹ ہائیڈل میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. ارسا کے ایکٹ کے نتیجے میں پانی میرا رائٹ ہے. ہر ایک سنگ میل ہے اب ننگ راہ گزر, ہر ایک سنگ میل ہے اب ننگ راہ گزر. ہے حکمرانوں کی عقل پر پتھر پڑے ہوئے, بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں, کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. جناب اسپیکر, یہ نااہلی میں نے شروع میں کہا ہے, اگر یہ نہیں سمجھے گے تاریخ کی داستانوں میں بھی نہیں ہوں گے. خدا را ان کے پاس وقت ہے. پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں اگر سیاسی طور پہ یہ لوگ ناکام ہوں گے, سیاستدان ناکام ہوں گے. یہ پورا ہاؤس سیاستدانوں کا ہاؤس ہے, اس میں ہم بھی شامل ہوں گے. لوگ سیاستدانوں پہ ان کے اوپر اعتماد کر کے آخری کرن ہے یہ لوگ. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ میری گیس دیکھ لیں. جناب اسپیکر, عمرانیات کے طالب علم کہتے ہیں جہاں پہ گیس ہو, پانی ہو, میدان ہو, وہ صوبہ یا وہ علاقہ خوش قسمت ہوتا ہے. آج بھی کرک کے لوگ روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. میری گیس کی پروڈکشن جو ہے وہ میری کنزمپشن سے زیادہ ہے. آج بھی آپ جناب اسپیکر, آپ تو کسٹوڈین ہیں, آج بھی آپ اٹھا لیں آرٹیکل 158 کلیئر کٹ کہتے ہیں جناب اسپیکر, priority of the requirement of natural gas. The province in which the wellhead of the natural gas is situated shall have a precedence over the other part of Pakistan in meeting the requirement of from that wellhead. مجھے نہیں ملتی. جناب اسپیکر, ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, ان کے ہاتھ مضبوط ہے, ان کا کیس مضبوط ہے, لیکن میرا وکیل بہت کمزور ہے جناب اسپیکر, بہت کمزور ہے. آخر میں بس میں تجاویز دیتا ہوں. جناب اسپیکر, بہت لمبی بات کریں تھے, آپ ادھر گھنٹیاں بجا رہے ہیں. میں صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر, آپ نے خود 10 منٹ کا کہا تھا. سر ایک بس آخری منٹ, میں یہ کہتا ہوں جھگڑا صاحب بیٹھے ہوئے, باقی دوست بیٹھے ہوئے, کیا ہم بجٹ کو, انڈیا میں بجٹ پہ 75 دن بحث ہوتی ہے, 75 دن.
یہاں پہ 10 دن نہیں ہوتی. میں یہ کہتا ہوں کیا یہ ہمارا بجٹ سٹینڈنگ کمیٹیز کو نہیں جا سکتا وہاں پہ ہم ریکمنڈیشن لیں؟ یہ میرا سوال ہے بحیثیت طالب علم, تاکہ ہر سٹینڈنگ کمیٹی کو جائے, ہر ڈپارٹمنٹ کا وہاں سے ریکمنڈیشن آئے. بابوؤں کا بنا ہوا بجٹ ہم پہ مسلط مت کرے خدا را, یا آپ لوگ اور ہم لوگ اکٹھے بے عزت ہوں گے. اور میری ریکویسٹ یہ ہے, کیا ہم بجٹ کے اوپر بائی اینول رپورٹ امپلیمنٹیشن کی نہیں بنا سکتے؟ اتنا بڑا صوبہ, اتنی بڑی بیوروکریسی, اتنے بڑی انتظامیہ, بائی اینول اگر 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد جس طرح جھگڑا صاحب مناسب سمجھے, کیا ہمیں رپورٹ نہیں مل سکتی جو کیا امپلیمنٹیشن ہوئی اور کیا چیز لگی ہے اور کتنے پیسے لگ چکے ہیں؟ کنڈی صاحب پوائنٹ اپ کریں. خدا را آخر میں بس جناب اسپیکر, یہ ایف بی آر کے کوئی ریفارمز نہیں آ سکے, ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکے. جب ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتے, 5.5 ٹریلین کا ایف بی آر کا ٹارگٹ تھا, نہیں اچیو ہوا, اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مسئلہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کٹ, کیونکہ آپ جو ہے کرنٹ ریونیو اکاؤنٹ کو ایکسپینڈیچر کو نہیں کم کر سکتے, بجٹ پہ کٹ ہوتا ہے. 317 کا تھا 220 پہ انہوں نے کہا جو ایکچوئل پہ آیا ایسٹیمیٹ میں. بہرحال جناب شکریہ اسپیکر, کنڈی صاحب شکریہ جی. یا بستا پخپو کے تورے خاورے کم اقبل زان بدڑے وڑے کم خستاب کم ودان, نر یما پختون یما تا یادی افسانے زما, اے زما وطنا دلالونو خزانے زما, زما ہرا درک دید درو نشانے زما.